السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، عموماً جو دست غیب کے اعمال لوگوں نے پسند کیے، اکثر یہی کہتا ہوں کہ یا تو اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں یا اس کی حقیقت صاف بتا دیتا ہوں۔ دست غیب کس کے لیے ہے، کیوں ہے، کون اس کو حاصل کر سکتا ہے، کون نہیں حاصل کرتا، ان تمام وضاحتوں پر میں نے بات کی، اس لیے میں ان پر اور بات نہیں کروں گا بلکہ سیدھی اعمال کی طرف ہی توجہ کروں گا۔ آج ایک اور عمل آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک اور بات بتا دوں، میں عموماً چلو کی شکل میں بتا دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو روحانی مخلوق ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل ہو، ان کے پیچھے روحانی مخلوق لازمی ہوگی۔ ڈر حصار یہ چیز تو پرہیز کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ پرہیز کرو گے تو ڈر کا خطرہ ہوگا، پرہیز نہیں کرو گے تو کسی ڈر کا خطرہ نہیں۔ اس کی وجہ، پرہیز کرو گے تو آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی خود بہت، پرہیز نہیں کرو گے تو باطنی آنکھ نہیں کھلے گی، تو آئے گی تب بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ چلو عمل کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا وقت کم لگے اور عمل آپ کو مل جائے، کیونکہ باقی باتیں میں نے کی، ہر دست غیب کے لیے علیحدہ وضاحت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ، اگر کسی عمل کا موکل حاضر کرنا ہے تو پرہیز جلالی اور جمالی کو لازمی ہوگا۔ موکل سے مراد جن، پری، ہمزاد، جو بھی نام آپ لوگ دیں، میں اس پہ اور وضاحت نہیں کروں گا۔ 40 یا 41 دن، یہ بھی میں نے وضاحتاً کہہ دی ہے، یہ 41 دن عمل کر لو یا 40، لیکن 41 دن میں اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ عمل میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ پورے ہو جائے۔ تو 40 یا 41 دنوں میں 1.25 لاکھ، 1,25,000 مرتبہ، یا اگر روزانہ کی تعداد پر پڑھنا ہے تو 3,125 یا 3,333 کی تعداد میں پڑھو۔ اگر آپ کو اپنے تعداد پہ بھروسہ ہے تو 3,125، ورنہ 3,333 کی تعداد میں یا ودودو پڑھو۔ یہ ودودو عموماً محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آج دست غیب کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور اس کے 2 چلے ہوں گے۔ کسی عمل کی گہرائی تک جانا ہے تو اس کے لازمی چلے زیادہ کرنے پڑتے ہیں، جس طرح میں شاہین کورس کے متعلق کہتا ہوں کہ ایک چلے پر میرے 18 مہینے لگے، اس مزاج کے چلے پر۔ اور ان ہی باتوں کو اب دست غیب یعنی ان کی حقیقت کو بھی میں شاہین کورس میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ شاہین کورس میں اس حصے کو لگا لوں، کیونکہ اس چیز کو بھی لوگ کافی پریشان ہیں۔ اب کہیں گے کہ شاہین کورس تو پیسوں سے ہے اور یہاں دست غیب کی بات کروں تو جی ہاں، اصل میں ان دست غیب کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کے لیے بھی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی بھی عمل دست غیب کا کروں تو الحمدللہ مجھے کامیابی ہوگی، حالانکہ میرا ذریعہ معاش ہے، میں کماتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، میرا ذریعہ معاش ہے۔ لیکن اگر میں دست غیب کا عمل کر لوں تو مجھے 100% یقین ہے کہ مجھے کامیابی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عملیات کے ان شرائط کو میں جانتا ہوں اور اس پر میں پورا اتر سکتا ہوں۔ جو پرہیز، جو صحبت میں نے لی ہے، ان کی برکت سے یا ان کے اعتماد پہ میں یہ اب کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی عمل کو اگر میں کر لوں تو مجھے کبھی ناکامی نہیں ہوگی دست غیب کے بارے میں۔ تو شاہین کورس میں اس چیز کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ شاہین کورس کے متعلق اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور کمنٹس باکس میں بھی مل جائے گا، شاہین کورس یا شاہین کورس اپنا عامل خود بنے سرچ کر لے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو عمل ایک چلے میں یعنی 41 دنوں میں یا ودودو 1.25 لاکھ کی تعداد میں پڑھنا ہے، پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ۔ اب میں ایسے اعمال بتاؤں گا جس کو واقعی اگر کوئی کر لے تو کامیابی مل سکتی ہے، اور صحیح اعمال بتاؤں گا۔ خطرہ تو لازمی ہے، اگر پرہیز کرو گے تو خطرہ ہوگا، پرہیز نہیں کرو گے تو موکل بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا، لیکن اس کی اتنی طاقتیں نہیں ہوگی جتنا ایک موکل کو چاہیے۔ اس کے بعد 4 مہینے ایسے ہیں کہ دوسرا چلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ عموماً ہم اس کو جو نام دیتے ہیں عروج ماہ، ثابت میں، ثابت یہ مہینوں کے نام ہے، میں یہاں بھی بتا دیتا ہوں۔ ثابت، منقلب، ذو جزدین، یہ عملیات کی شرائط میں سے کچھ مہینے ہیں۔ تو ثابت میں یعنی آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا کہ دوسرا چلہ کب کرنا ہے، یا محرم میں کر لیں، یا ربیع الثانی میں، یا رجب میں، یا شوال میں۔ جو یا ودودو کا دوسرا چلہ ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینے کا انتخاب کر لیں، تب آپ کو کامیابی ملے گی۔ محرم،
ربیع الثانی، رجب یا شوال، ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں آپ کر لیں۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور یا ودودو 3360 مرتبہ روزانہ 7 ہفتوں تک پڑے گا، یعنی 42 دن تک۔ 42 دن نہیں بلکہ 7 ہفتے تو زیادہ آتے ہیں، لیکن 42 دن کے بعد پیسے آنا لگ جاتے ہیں۔ 7 ہفتے خود ہی حساب لگائے کہ تقریباً 7 7 49 دن کا بن جاتا ہے، یا آپ لوگ اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو خود ہی حساب کر لے، لیکن جو بات ہے 42 دن کے بعد آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی عموماً جو میں کہتا ہوں جائے نماز کے نیچے، یا آپ کو جس چیز پہ بھروسہ ہو، جو چیز صاف ہو، جائے نماز کے نیچے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ صاف ہوتا ہے، سیدھی بات یہی ہے۔ لوگوں نے بھی پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں چھپائی اور کیا کیا وضاحتیں کی ہیں۔ تو یہ 2 چلے ہیں، اس کی میں کچھ اور وضاحت بھی کر لوں کہ 40 دن کے بعد تو آپ کو پیسے، لیکن یہ دوسرے چلے میں آپ کو ملیں گے۔ اور دوسرا چلہ ان 4 مہینوں کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، اسلامی مہینے محرم، ربیع الثانی، رجب اور شوال۔ اس کے علاوہ اس عمل کو اگر کرو گے تو عموماً کامیابی ملے، لیکن اصول نہیں ہے، شرط نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے۔ تو عملیات کے بعد شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط میں یہ شرط بھی ہے۔ پھر بتا دوں، اگر حصار نہیں کر سکتے، پرہیز جلالی اور جمالی نہیں کر سکتے، تو اس کی طاقتیں کم ہوگی، اس کی قوتیں کم ہوگی۔ پرہیز کرو گے، جلالی جمالی حصار کرو گے، تو روحانی مخلوق پھر یہی کہتی ہے کہ ہاں یہ ہمیں حاضر کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں یہاں پہ، موکلات کی میں بار بار بات کروں تو یہاں پہ کچھ وضاحت پھر کہہ دوں کہ یہ موکلات ایک ہوتے ہیں، ہم بناتے ہیں۔ اکثر کتابوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موکل کس طرح بنتے ہیں، میں خود نہیں بنا سکتا، موکل بنانے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، سیدھی بات کر رہا ہوں، لیکن آج تک اس کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا کہ کیا موکل واقعی بن بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہم موکل خود بن جاتے ہیں، اپنے تکرار سے، اپنے الفاظ سے ہم بناتے ہیں۔ ایک وہ موکل جو ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے پہلے ہی بنائی جاتی ہے، جس طرح صرف قاف کا جو موکل ہے وہ کوہ طور پر رہتا ہے، اور ان کے عجیب و غریب راز ہے۔ ابھی قاف کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ قاف کے بارے میں مجھے علم تھا کہ اس کا موکل کوہ طور پر ہی رہتا ہے، اور یہ زمین کو جو زلزلے وغیرہ کا کام ہے یہی موکل کرا دیتا ہے۔ تو وہ قاف کا بنا ہوا پہلے سے ہی موکل ہے، تو یہ وہ موکل ہے جو پہلے سے بنایا گیا موکل ہے، اور ان کا کام ہے رزق دینا، پیسے دینا۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام کا اپنا کام ہے، میکائیل علیہ السلام کا اپنا کام ہے، عزرائیل علیہ السلام کا اپنا کام ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اپنا کام ہے۔ ہر موکل کا اپنا اپنا کام ہے۔ اس طرح ان موکل کا کام پیسے۔ تو کہو گے کہ کہاں سے؟ تو غیب سے، دست غیب جو ہوا۔ عموماً جو سوال جن کی بات ہوتی تو جن تو انسانی مخلوق ہیں، لیکن موکل کی بات ہے تو فرشتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ موکل ہے جو فرشتوں سے، اور ان فرشتوں سے جو ان چیزوں کے لیے مامور ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہے، پھر باتیں کہیں اور چلی جاتی ہے، یعنی اللہ کے خزانوں تک باتیں چلی جاتی ہے۔ تو لازمی بات ہے دست غیب کا عمل ہے تو اللہ کے خزانوں پہ تو ہمیں یقین کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا، اعتماد کرنا ہوگا، تب ہی ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ تو یہ وہ موکل ہے جو پہلے سے بنایا گیا موکل ہے، اور اس کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو پیسے دینا، خدمت کرنا۔ پھر کہہ دوں کہ اگر یہ عمل اگر میں بذات خود کر لوں تو مجھے کامیابی اس لیے الحمدللہ ہوگی کیونکہ ہم ان کی شرائط کو جانتے ہیں، پاکیزگی ناپاکیزگی اور گندگی کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا کام یا ہمارا شعبہ یہی عملیات ہے۔ میڈیکل سے میرا تعلق تھا، ہے بھی، لیکن میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں چلا سکتا۔ عموماً مریضوں کا علاج اب بھی کرتا ہوں میڈیکل کے شعبے سے، لیکن شوق، جذبہ، بھروسہ، اعتماد انہی چیزوں پہ تھا۔ شاید میں اس کے لیے بنا ہوں، آسان الفاظ یہی کہوں گا کہ شاید میں اس ہی کے لیے بنا ہوں، عملیات کے لیے۔ میرا شعبہ یہی ہے، میں نے اپنے شعبہ کا انتخاب یہی سے کیا ہے، اس لیے اس عمل کو کریں اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے نا، تو میں جو ایک نصیحت ہوتی ہے، کسی ایک عمل پہ توجہ کر لے۔ حالانکہ میں تو تقریباً 10-15 میں نے بتائیں دست غیب کے، اور 40-50 تک میں جاؤں گا۔ آپ لوگوں سے کہا کہ 40-50 تک میں جا سکتا ہوں، لیکن کیا آپ لوگ واچ ٹائم بڑھائیں گے، میری ویڈیو دیکھیں گے، چلی جائیں گے؟ فائدہ مجھے ہے، آپ لوگوں کو کیا؟ اپنا فائدہ خود مجھ سے نکال لیں، مجھ سے اپنا فائدہ لے لیں۔ ایک محاورہ ہے ہمارے پشتوں میں چلا جاتا ہے، بولتا ہے
کہ گدے کو دوست بنا، اس سے اپنا مقصد نکال. شاید کسی اور محاورہ میں بھی ہے، لیکن یہ مجھ پہ جو بھی آپ لوگوں کی نظر آتی ہے وہ تسلیم کر اور اپنا مقصد نکال. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص پریشان ہے. مجھے استعمال کر کے اپنا مقصد نکال. لے لو مجھ سے کوئی مقصد ہے، پورا کر لو میری ذریعے سے. اگر اللہ نے چاہا تو پورا کرو. میرا یہی شعبہ ہے، میں اسی میں آگے بڑھوں گا. تو اسی شعبے سے ہی منسلک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو آپ کو صرف علاج ہی ملے گا. سبزی والے کے پاس جاؤ گے تو صرف وہاں سے سبزی ہی ملے گا، نہ کہ کوئی دوائی. کسی عامل کے پاس جاؤ تو ان کے پاس یقین اور بھروسے کے ساتھ جاؤ تاکہ وہاں سے آپ کو کچھ عمل ملے. اور ہر عمل اگر عامل ہے اور جو وہ بتائیں وہ حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو روحانی طاقتیں ہوتی ہے وہی انتخاب کر دیتا ہے کہ اس کو یہ عمل دے. بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور عمل لاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے. اللہ حافظ.